نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم افقہنا فی الدین اللہم افقہنا فی الدین اللہم افقہنا فی الدین آمین الہی آمین۔ ترتیب مصحف 4 ہے، یعنی قرآن میں اس کی ترتیب نمبر 4 ہے، لیکن اس کی جو ترتیب نزول ہے وہ 92 ہے۔ تو اس کے 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ مدنی سورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ یہ بہت خاص عورت ہے، اس میں بہت زیادہ حقوق پہ اور وراثت کا قانون بھی اس میں بیان کیا گیا، اور اس کا زمانہ نزول 3 ہجری سے سٹارٹ ہو کے 4 کے اینڈ تک یا 5 کے شروع تک ہے، اور اس میں ہمیں وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے حقوق کے متعلق ہدایات ملتی ہیں، اور صلاۃ الخوف کا ذکر ملتا ہے، اور پھر مدینہ سے بنو نذیر کا اخراج، اس کے بارے میں ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں، اور پھر تیمم کی اجازت غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر دی گئی جو 5 ہجری میں ہوا۔ تو اس طرح اس میں بہت خاص احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ دیکھیں، یہ پہلی آیت جو ہے، اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو اللہ تم پر نگران ہے۔ یہ نمبر 1 آیت جو ہے یہ خطبہ نکاح میں بھی شامل ہے، اور نساء روٹ ہے، تو اس کا نام ہی یہ رکھ دیا گیا کیونکہ اس میں عورت کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی۔ پھر اس میں یہ کہا گیا کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی قرآن میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ حضرت آدم کو پہلے تخلیق کیا گیا تھا،
ہر چیز کا جوڑا بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جوڑا اکٹھا تخلیق نہیں کیا، بلکہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اس کے بعد ان کی 13ویں پسلی سے اماں حوا کی تخلیق ہوئی۔ وہ ایک دن سو رہے تھے، جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اماں حوا کو دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو یہ اس طرح ان کی تخلیق ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے یعنی دنیا میں سب سے پہلے قائم ہونے والا رشتہ میاں بیوی کا، اور پھر اس سے نسل آدم چلی۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ تم اس اللہ سے ڈرو جس سے کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے، یعنی یہ نکاح کا جو ہے یہ عورت اللہ کے نام پہ ہی مرد کے لیے حلال کی جاتی ہے، اس میں اور کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ 3 دفعہ الفاظ بولے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کو گواہ بناتے ہوئے، اگرچہ دوسرے گواہ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے کرم اور اس کی رحمت سے یہ رشتہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بناتے ہیں انسانوں کے درمیان۔ اور پھر قرابت کے رشتے کے، یہ جو رحم کے رشتے ہیں، ان کا اللہ نے بہت حق رکھا ہوا ہے، اور صلہ رحمی کرنے کے 2 فوائد بار بار حدیثوں میں بھی بتائے گئے کہ انسان کے رزق میں بہت کشادگی ہوتی ہے، اور درازی عمر یہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اگر 60 سال کی عمر تھی تو بڑھا کے 70 کر دیتے ہیں، بلکہ اس 60 سال میں ہی اتنی زیادہ استطاعت بڑھا دیتے ہیں کہ انسان اس میں بھی بہت زیادہ کام کر گزرتا ہے، یعنی اس عمر میں برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو۔ تو جنگ احد کے بعد کے حالات میں پھر یہ ہوا تھا کہ 70 لوگ شہید ہو گئے تھے، زخمی بھی بہت ہوئے، 70 کے قریب ہی۔ تو پھر اس میں یہ مسائل پیدا ہو رہے تھے، عورتیں بیوہ ہو گئی تھی کہ کس طرح ان سے ڈیل کیا جائے۔ تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے۔ اب اس میں یہ کیا کرتے تھے کہ جو یتیم بچیاں ہوتی تھیں اور ان کے ساتھ جائیداد ہوتی تھی، باپ شہید ہو گیا تو یہ اس لالچ میں اس سے نکاح کر لیتے تھے اور پھر اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اس کی بڑی ممانعت کی گئی کہ یہ نہ سمجھو کہ اس کے پیچھے کوئی ہے نہیں تو تم اس کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان کے ساتھ بھی عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تم کسی اور سے کرو جو تمہیں پسند ہو۔ تو یہ اپنے لیے یہ مشکل پیدا نہ کرو۔ اور اس صورت میں، اس آیت میں مرد کو 4 شادیوں کا پابند بنایا گیا، اور اب تو ایک سے دوسری شادی بھی اگر مرد کرتا ہے تو یہاں بہت زیادہ عجیب و غریب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ نے تو اجازت دی، جس کری شرط کے ساتھ دی وہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ اجازت بہر صورت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے 4 شادیوں کی، تو یہ ان کے لیے تو بہت تکلیف کا مقام تھا۔ وہ کہتے تھے صرف 4 شادیاں، کیونکہ وہ 100 نکاح کریں، 100 طلاقیں دیں۔ پری اسلامک سوسائٹی جو تھی تو اس میں تو بہت ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی، تو یہ جب یہ پابندی 4 کی لگی تھی تو وہ تو بہت پریشان ہو گئے تھے، صرف 4 شادیاں، صرف 4 شادیاں۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احادیث میں آیا ہے کہ طائف کا رئیس غیلان جب اسلام لایا تو اس کی 9 بیویاں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ تم 4 کو رکھ سکتے ہو، 5 کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک شخص نوفل بن معاویہ، ان کی 5 بیویاں تھیں تو ان کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ آپ 1 کو چھوڑنا آپ کو پڑے گا۔ عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ یہ قرین ثواب ہے۔ ایک مرد کے لیے 1 سے زائد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی بہت مذاہب میں تھا۔ عرب، ہندوستان، ایران، مصر، بابل میں کثرت ازواج کا رواج تھا، اور کرشن اوتار کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ تو یہ اس وقت یہ چیز چل رہی تھی بہت جگہوں پہ۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم مزے سے کھا سکتے ہو، کہ مہر لڑکی کے ولی کو دیا جاتا تھا اور تاوان سمجھ کے دیا جاتا تھا، تو اس لیے اس چیز سے روک دیا گیا کہ یہ ایک عہد ہے کہ تمہارا یعنی اب تمہارے اوپر ذمہ داری، کہ مہر کے مقاصد کیا ہیں کہ اب تم نے دینا ہے، مرد کو یہ پتہ چلے کہ اب اس نے دینا ہے۔ پھر یہ کہ عورت کی ریسپیکٹ ہے کہ اس کو پہلے کچھ دو اور پھر
یعنی تعلق قائم کرنے سے پہلے یہ بھی ایک رکھا گیا کہ اس کو پہلے اس کو کچھ دو، یعنی عورت کی عزت اور احترام کو بڑھانے کے لیے ایسا کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مرد کو یہ پتہ ہو کہ اب یہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے ہی اس کو نان و نفقہ ہمیشہ ادا کرنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہ عورت نئے ماحول میں جاتی ہے تو وہاں اگر اس کو شروع میں سمجھ میں نہیں آتی باتیں تو اس کو شروع میں ہی تکلیف نہ ہو، اور اس کے لیے یعنی اگر اس نے مہر کے رقم دی ہے تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا یعنی یہ حساب ہوگا کہ اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت دو، یعنی جو بچے چھوٹے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، یعنی چچا اگر یا تایا اگر نگران ہے تو اس کا مال اڑا لے اور کہے کہ جب اس کو شعور آئے گا تو اس وقت اگر میں یعنی پہلے ہی وہ اس کے مال کو ضائع کر دے، اس سے پہلے کہ وہ بچہ سمجھدار ہو اور اپنے حق کا تقاضا کرے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھا سکتا ہے۔ یہ گارڈین بنائے جاتے ہیں، تو جو گارڈین بنے اگر وہ ویل آف ہے اور اس کو کوئی ضرورت نہیں تو وہ پھر اپنے یتیم بھتیجوں سے کچھ نہ لے کہ جو ان کی نگرانی کر رہا ہے، ان کا گارڈین بنا ہوا ہے، لیکن اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ اتنا ہی لے لے جتنی اس کی تنخواہ بنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پھر جب ان کی جائیداد کی نگرانی کرے گا تو پھر وہ اپنے کام نہیں کر سکے گا، تو اگر وہ یعنی متوسط ہے اور وہ اس کا گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ اتنا لے جتنی اس کی تنخواہ بنتی ہے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ عربوں کا اصول تھا کہ وراثت کا مستحق صرف وہ سمجھا جاتا تھا جو گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہو، دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہو اور مال غنیمت اکٹھا کر سکتا ہو۔ زیادہ تر ان میں یہ رواج تھا کہ بڑے بیٹے کو وارث بنا دیا جاتا تھا، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دلا دو، اور بھلے مانسوں کی سی بات کرو، یعنی اگر دے نہیں رہے ہو تو پھر ان کو ڈانٹو نہیں۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور سچائی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں کچھ واقعات بتائے گئے کہ ثابت بن قیس غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کے چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، تو ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرے حق میں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جو آگے آ رہا ہے کہ کیا حصہ ہے، پھر اس وراثت کی تقسیم کے بارے میں آیات نازل ہو گئی، جس میں 2/3 لڑکیوں کا اور 1/8 ان کو دینے کا حکم تھا، اور باقی ان کا چچا لے سکتا تھا۔ یہ 2/3 حصہ بیٹیوں کا اور 1/8 بیوی کا، اور باقی پھر وہ اس کا چچا لے سکتا تھا۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، اور یہ جو آیت نمبر 11 ہے اسے آیت میراث کہا جاتا ہے۔ جیسے پہلے آیت بر آئی سورۃ البقرہ میں، پھر آیت الکرسی آئی، تو یہ جو ہے یہ آیت میراث ہے کہ اس میں قانون وراثت کا بتایا گیا ہے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر، یعنی بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا اور بیٹا ہے تو اس کو پورا حصہ ملے گا۔ اگر میت کی 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے میں 2/3 دیا جائے گا، جو ابھی واقعہ میں نے بیان کیا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو وہ 1/2 یعنی آدھا حصہ لے سکتی ہے۔ ایک بیٹی باپ کی پوری وراثت نہیں لے سکتی، اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو وہ 2/3 حصے کی حقدار ہوں گی، باقی حصہ اس کے بہن بھائیوں کی طرف پلٹے گا۔ اور اگر میت 1/8 بیوی کو بھی دیا جائے گا۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ 1/6 حصہ ملے گا،
اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو، والدین ہی اس کے وارث ہوں، تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا اور باقی 2/3 باپ کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو میت نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جب ایسے واقعات ہوں، کیونکہ موت ہر گھر میں ہے، تو اس وقت بڑی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر میت پر کوئی قرض ہو تو اسے فی الفور ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کی نماز جنازہ نہیں ادا کی تھی۔ اور پھر اس کا قرض ادا کرنے کے بعد جو اس کے اخراجات ہیں، سارے جو کفن دفن جو بھی حساب ہوتا ہے جو اس پہ آئیں گے، وہ بھی اس میں سے لگائے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 1/3 جو ہے وہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے غیر وارث کے لیے، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی، لا وصیت لوارث۔ وارث جو ہیں، جو قرآنک شیئر ہولڈرز ہیں، جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں قرآن پاک میں، وہ قرآنک شیئر ہولڈرز کہلاتے ہیں۔ تو ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، ان کو اس طرح حصہ دیا جائے گا جس طرح یہ میں بیان کر رہی ہوں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں وصیت کرنا چاہے تو اس کو 1/3 سے زیادہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اگر کرے گا وصیت تو 1/3 حصے کی کر سکتا ہے، اور وہ بھی غیر وارث کے لیے۔ کسی وارث کے لیے وہ نہیں کر سکتا، ہبہ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں۔ اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، اور اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ تمہیں ملے گا۔ جیسے بیوی کے لیے 1/8 ہے، اور اگر 4 بیوی ہیں تو 1/8 میں ہی سب شامل ہوں گی، یعنی 1/32 ایک کو ملے گا۔ اور اسی طرح اگر مرد صاحب اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 حصہ ملتا ہے، اور بیوی فوت ہو جائے تو مرد کو آدھا مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کے قانون ہے، مرد کو آدھا ملے گا اگر اس کی اولاد نہیں ہے، اگر بیوی صاحب اولاد نہیں ہے۔ تو اگر صاحب اولاد ہے پھر بھی اس کو 1/4 حصہ ملتا ہے، اور وہ تمہارے ترکہ میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا 8واں حصہ ہوگا۔ اس کے بعد کہ جو وصیت تم نے کی وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد ہو، کلالہ ہو، کلالہ کا لفظ آتا ہے، کلال کے معنی کمزور پڑ جانا، تھک جانا، باپ بیٹے والی قرابت کے علاوہ قرابت کو کلالہ یعنی کمزور کہا گیا ہے، بیٹا وارث بن جاتا ہے باپ کا، تو اس کی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے، جبکہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ دانا اور بینا اور نرم خو ہے، یعنی یہ ہماری عقل میں بعض چیزیں نہیں آتی لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا تو اسے آگ میں ڈالا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ یعنی جو قانون وراثت پر عمل صحیح طریقے سے نہیں کرے گا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی گھروں میں بند کر دو تو اس وقت تک قانون نہیں آیا ہوا تھا، جو شادی شدہ اگر ایڈلٹری کرتے ہیں تو ان کو سنسار کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، تو یہ قانون اس وقت تک نہیں آیا ہوا تھا۔
ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرے اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت کر کے متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی، اور اس طرح یہ توبہ اس کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کی ہوئی ہے۔ یعنی توبہ نظر سے پہلے ہے، جب موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو جو کافر ہی مر گئے تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ سری بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے اس میں کچھ بھلائی رکھی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ رکھتے ہو تو خواہ تم نے اسے ڈھیروں مال ہی کیوں نہ دے دیا ہو، اسے واپس نہ لو۔ فرمان رسول ہے کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کو اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری پسند بھی ہوگی۔ تو اپنے گریبان میں بھی انسان کو جھانک لینا چاہیے کہ ہم میں کتنی خامیاں ہیں جب ہم دوسروں پر اس طرح تنقید کریں۔ تو بڑے فراخ دلی سے رشتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ اور یہاں کہا گیا کہ جو لے چکے وہ واپس نہ کرو، لیکن اس کی جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ وہ جو دے چکے ہیں وہ لینا کیا، لوگ تو جہیز بھی واپس نہیں کرتے، جیولری بھی واپس نہیں کرتے بیوی کی۔ تو یہ بہت برے انداز سے ہماری سوسائٹی میں اس معاملے کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے۔ اگر طلاق ہو جائے تو عجیب ہی چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں جو بہت ہی دل خراش ہوتی ہیں۔ تو یہاں کہا گیا کہ جو لے چکے ہو وہ واپس نہ تم ان سے لو، یعنی اگر مرد ویل آف ہے تو وہ بیوی کو اور ان بچوں کو رہنے دے، اس گھر میں رہنے دے، یا ان کو کوئی اور گھر لے کے دے دے اور ان کی آسائش کا پورا خیال رکھے، کیونکہ اگر وہ اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہے، اگر وہ دوسری شادی نہیں کر رہی تو پھر مرد پہ ذمہ داری آتی ہے کہ اگر اللہ نے اس کو نوازا ہوا ہے تو پھر وہ بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ فرمان رسول ہے کہ اپنے صدقہ کو واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو قے کر کے چاٹ لیتا ہے، یعنی جو کچھ مال دے چکے ہو پھر طلاق کے بعد اس سے چھیننا شروع کر دو۔ آخر تم اس سے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکے۔ تو نکاح میں تو ہے ہی دائم رہنے کی یعنی خصوصیت، نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو تھوڑی دیر کے بعد ختم کر دیا جائے گا، اس کی بنیاد میں یہ ہمیشگی ہے۔ لیکن تکلیف کی بات ہے کہ کئی دفعہ یہ معاملہ یعنی بیچ میں ہی رہ جاتا ہے اور پورا نہیں ہو پاتا۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ کیوں کہا کہ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے اور بہت ہی ناپسندیدہ اور برا چلن ہے۔ کہ ہوتا کیا تھا کہ جب کسی آدمی کی ڈیتھ ہوتی تھی تو اگر اس کی 30-40 بیویاں 20-25 جتنی بھی ہیں تو سب سے بڑا بیٹا ان سب کے اوپر ایک بڑی سی چادر پھینکتا تھا، تو جتنی عورتیں اس چادر کے نیچے آ جاتی تھیں ان سے سوائے اپنی سگی ماں کے اس پہ نہیں ڈالی جا سکتی تھی، باقی سب پہ وہ ڈالتا تھا، اور جتنی عورتیں اس کے نیچے آ جاتی تھیں ان سے وہ نکاح کر لیتا تھا، اور جو باقی رہ جاتی تھیں ان کا پھر اللہ ہی حافظ ہوتا تھا کہ یہ ان کو اجازت دیں کہیں جانے کی، آزاد کر کے کہیں اور جانے کی، دوسرا نکاح کرنے کی، ان کو ان کے ساتھ جو بھی کریں اب یہ ان کے اوپر ہوتا تھا۔ یہاں ہے نا کہ وارث نہ بن بیٹھو۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری وہ دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی، یعنی تم نے شادی کی ہے تو اس کی پہلے اولاد ہے اور وہ بیٹی ہے تو وہ حرام ہے اس مرد پر۔ ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق سیکشل ریلیشن شپ سے پہلے ہی ڈیورس ہو جائے
तो फिर उनको छोड़कर तुम उनकी लड़कियों से निकाह कर सकते हो। लेकिन अगर तुम उनके साथ बीवी की तरह रह चुके हो फिर उसकी बेटी से निकाह नहीं हो सकता। और तुम्हारे उन बेटियों की बीवियां जो तुम्हारे सुल्ब से होंगी, ले पालक ना हो, अडॉप्टेड ना हो, अपना बेटा है जाए, उसकी बीवी से ससुर का निकाह हराम है, चाहे बेटा फौत भी हो जाए। और ये भी तुम पर हराम किया गया कि एक निकाह में 2 बहनों को जमा ना करो, मगर जो पहले हो गया सो हो गया। अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो ये 2 बहनों को जमा ना करो, ये पहली शरीयत में इसकी इजाज़त थी क्योंकि हज़रत याकूब की ज़ौजियत में 2 सगी बहनें थीं। लेकिन अब हमारी जो हमें शरीयत दी गई है उसमें इसकी ममानियत है। और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत है कि खाला और भांजी, फुफ्फी और भतीजी को भी एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता। और वो औरतें भी तुम पर हराम है। वल मोहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम। क्या कि वो औरतें जो इससे मुस्तस्ना हैं जो दूसरे के निकाह में हैं, यानी उनसे भी निकाह नहीं किया जा सकता जो कि दूसरे के नहीं, वो भी तुम पे हराम हैं। मगर वो औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आ जाएं। तो जंगों में जब आ जाती थी हाथ तो फिर वो उनको फिर तकसीम किया जाता था। यहाँ मुहसनात का लफ्ज़ आया तो ये एहसान है और हसना है। हसना किले को कहते हैं, ये स्वाद वाला हसना है। ख़ानदान में होना यानी ख़ानदान में पली हुई औरतें, शादीशुदा औरतें। और एहसान के मैंने किसी को अपनी हिफाजत और हमायत में लेना और किसी की हिफाजत या हमायत में होना। तो जो शादीशुदा औरत है वो एक हिसार में, एक किले में आ जाती है, यानी वो उसकी हिफाजत में आ जाती है एक मर्द की। इसके सिवा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने अमवाल के ज़रिए से हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। यानी ये पाबंदियाँ बता दी गई कि ये तुम्हारे महरम रिश्ते हैं, यानी इनके साथ निकाह नहीं हो सकता, बशर्ते के हिसार निकाह में उनको महफूज करो, ना कि आज़ाद शहवतरानी करने लगो। यानी तुम्हारा बदकारी का और अय्याशी का इरादा ना हो कि कर लेंगे थोड़ी देर बाद में तलाक दे देंगे, या मुता यानी एक वक्त मुकर्रर करके जो निकाह किया जाता था वो भी जायज़ नहीं। और फिर हलाला करना कि अगर एक औरत को तलाक हो गई है तो फिर उसको प्लानिंग करके कि ये, और अक्सर लोग फिर उसको ख़रीदते हैं, उसको यानी लालच देते हैं उस आदमी को कि वो थोड़े दिन के लिए निकाह कर ले और उसके बाद वो तलाक दे तो फिर वो पहले शौहर के पास जाए। तो ये इस तरह का यानी हलाला करने और करवाने वाले पर अल्लाह ताला ने लानत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये किराए के सांड होते हैं जो दूसरे की चरागाह में चरते हैं। तो ये चीज़ें हराम हैं। फिर अज़वाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ तुम उनसे उठाओ और उसके बदले उनके महर बतौर ख़ास फ़र्ज़ के अदा करो। अलबत्ता महर की करारदाद हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। यानी बीवी अगर छोड़ दे या कुछ कम ले ले, और जो शख्स तुम में से अपनी इतनी इस्तात ना रखता हो कि ख़ानदानी मुसलमान औरत से निकाह कर सके तो उसे चाहिए कि वो लौंडी से निकाह करे जो तुम्हारे कब्ज़े में हो और मोमिना हो। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। तुम सब एक ही ग्रोह के लोग हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सब एक ही हो, अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जिसमें तकवा ज़्यादा है। यानी लौंडी भी और आज़ाद सब एक ही आदम की औलाद हैं। लिहाजा उनके सरपरस्तों की इजाज़त से उनके साथ निकाह कर लो और मारूफ तरीक़ा से उनके महर अदा करो ताकि वह सारे निकाह में महफूज होकर रहें, आज़ाद शहवतरानी ना करती फिरें और ना चोरी छुपे आशनाइयाँ करें। फिर जब वह सारे निकाह में महफूज हो जाएं और उसके बाद किसी बदचलनी की मुर्तकिब ना हो तो उन पर उस सज़ा की निस्बत आधी सज़ा है जो ख़ानदानी औरतों के लिए मुकर्रर है। ये सहूलत तुम में से उन लोगों के लिए पैदा की गई जिनको शादी ना करने से बंदे तकवा के टूट जाने का अंदेशा हो। यानी जिसको ये खौफ हो कि अगर उसने निकाह ना किया तो वो गलत कदम ना उठा ले तो उसको लौंडी से निकाह करने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन अगर तुम सब्र करो, यानी सब्र करो और इंतज़ार करो कि तुम्हारी माली हैसियत ठीक हो जाए और तुम आज़ाद मुसलमान औरत से निकाह करो, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है।
اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے لوگ کرتے رہے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ حلوا، بڑی چیزیں آتی ہیں قرآن پاک میں، اس طرح کے الفاظ بہت آئے ہوئے ہیں۔ اور اللہ پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہودیوں نے اپنے اوپر بہت سی پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، تو یعنی پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس لیے کہ آپ ان کے بوجھ کم کریں، یعنی جو خود ساختہ پابندیاں ہیں ان سے ان کو آزاد کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل کرنا، خودکشی کرنا، دوسروں کا مال حرام طریقے سے کھانا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاک ہی کرنا ہے۔ یقین مانو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر تم ان گناہ کبیرہ سے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے۔ تو گناہ کبیرہ کیا ہے؟ جو شرعی حدود یعنی جو سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں جو ان میں آتے ہیں، جن کے کرنے پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، وہ گناہ جن کے کرنے پر اللہ نے جہنم کی دھمکی دی ہے، وہ سارے گناہ جن کے کرنے سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے، اور جن میں اللہ سے بے خوفی اور تکبر ظاہر ہو، قطع رحمی کرنا، حق تلفی کرنا اور رحم کے رشتوں کو توڑنا۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اطاعت جیسی کوئی عزت نہیں، جس نے حکم مانا وہ بامراد ہو گیا۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد اور پیمان ہیں تو ان کا حصہ بھی انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اب یہ عہد و پیمان کیا کہ جب بہت زیادہ دوستی ہو جاتی تھی تب بھی وہ ایک دوسرے کو وراثت دیتے تھے، اور پھر جب یہ مواخات ہوا تھا انصار اور مہاجرین کے درمیان تو وہ بھی دینا چاہ رہے تھے، اور اس کے علاوہ لے پالک جو اڈاپٹڈ بیٹا ہے اس کو بھی وراثت دی جاتی تھی، تو یہ سب کچھ پھر ختم کر دیا گیا، لیکن ان کو دلا دو تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام ہوتے نگران، محافظ، منتظم، کفیل۔ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا کے نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو، تو مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ اس بنا پر اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، تو یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ایک درجہ مرد کو زیادہ دیا ہے اس لیے کہ وہ قوام ہے، اسے جسمانی طور پہ فزیکلی بھی اسٹرانگ بنایا ہے، اور اس میں قوت فیصلہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر کسی ایک جگہ کے 2 ڈائریکٹر نہیں ہوتے، ایک کالج کے 2 پرنسپل نہیں ہوتے، تو اللہ نے پھر اس نظام کو تقسیم کر دیا، مرد کو بادشاہ بنا دیا، عورت کو وزیر بنا دیا تاکہ نظام چلتا رہے۔ تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہوتی کہ اگر اللہ نے ان کو ایک درجہ زیادہ دے دیا، اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کو پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ یعنی کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین بیوی وہ ہے
کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے اور تمہاری غیر موجودگی میں وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، کہ مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کم دے دو، نشوز کا لفظ آیا، تو نشوز کیا ہوتا ہے؟ سر اٹھانا۔ عورت کی ہر کوتاہی، غفلت یا بے پرواہی یا اپنی شخصیت اور اپنی رائے اور اپنے ذوق کے اظہار کی خواہش کو نشوز نہیں کہتے۔ نشوز یہ ہے کہ عورت کوئی ایسا قدم اٹھائے جو مرد کی قوامیت اور مردانگی کو چیلنج کرنے والا ہو اور جس سے گھر کی مملکت میں بد امنی کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ تو پھر اس صورت میں مرد کو 3 چیزوں کی اجازت دی گئی۔ انہیں سمجھاؤ، نمبر 1، پھر خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، یعنی ان کے ساتھ پھر اپنا تعلق نہ رکھو، اور پھر تیسرا ہے مارو۔ لیکن مارنے کے لیے کیا کہا گیا کہ بیویوں کو مارنے کی جب بھی کبھی اجازت دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو بادل ناخواستہ ہی دیا آپ نے، پھر بھی اسے ناپسند ہی فرمایا۔ تاہم بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہدایت فرمائی کہ منہ پر نہ مارا جائے، بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو نشان چھوڑ دے۔ پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خام خواہ ان پر دست درازی کے بہانے نہ تلاش کرو، یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ یہ عام طور پہ جو سخت رویہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو وہ جب سیدھے راستے سے بھٹک جاتی ہے، جب پٹری سے اکھڑتی ہے، عام حالات میں یہ اتنی سخت رویے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اور تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات کے بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، وہ دونوں اگر اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ یہ کہ اگر کسی طرح صلح میاں بیوی میں نہ ہو تو ایک بزرگ جو ہے وہ عورت کی طرف کا اور ایک مرد کی طرف کا، تو وہ مل کے کوشش کر کے دیکھیں، اور کئی دفعہ اس کے بڑے اچھے نتیجے نکلتے ہیں۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، یتیموں، مسکینوں، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، پڑوسی رشتہ دار سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے، کہ اگر پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے تو بہت زیادہ حق ہے، اور اگر وہ رشتہ دار نہیں، صرف پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، پھر بھی بہت حق ہے۔ اور پہلو کے ساتھی یعنی جب اگر ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کسی جگہ پہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، تو جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے پہلو کے ساتھی ہیں۔ اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں غرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اور یہ بخیل ہوتا ہے، 2 لفظ آتے ہیں نا، شہی اور بخیل۔ تو بخیل ہوتا ہے جو جائز ضرورت پر بھی کم خرچ کرے یا نہ کرے، اور شہی ہوتا ہے جو دوسروں پر بھی خرچ نہ کرے اور اپنے اوپر بھی نہ خرچ کرے، اور اکتر ہوتا ہے اہل و عیال کے نام نفقہ میں کمی کرنے والا۔ تو 2-3 ٹرمز آتی ہیں قرآن پاک میں۔ اور اللہ تعالی یعنی حدیث کیا ہے کہ بخل اور ایمان ایک دل میں نہیں ہو سکتے، یعنی بخیل شخص کبھی صاحب ایمان نہیں ہوگا، یہ علامت ہے اس کے صاحب ایمان نہ ہونے کی۔ ایسے کافر لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں آیا نا کہ جو مختالن فخورا، فخر کرنے والے، تو حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، فرمان رسول ہے کہ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ اسے مسلم میں بیان کیا گیا۔ اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر، ریاء الناس کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کا مال ایسے سخی جو صرف شہرت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو بڑا سخی سمجھیں، تو ان کو قیامت والے دن منہ کے بل گھسیٹ کے آگ میں ڈالا جائے گا۔ وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ ہم نے تو بڑا مال تیرے بندوں پہ خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا، تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں
سخی کہیں، اور وہ تو لوگوں نے تمہیں کہہ دیا، تمہارا کام تو پورا ہو گیا، میرے لیے تو تم نے کیا ہی نہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ خرچ کرنے کے باوجود بھی آگ میں جائیں گے۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری دوستی ملی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کے نیکی کا حال چھپا نہ رہتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے دو چم دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی ہوگی اور ان کی نافرمانی کرتے رہے ہوں گے وہ کہیں گے کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں۔ یہاں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آیا۔ نفقہ عموماً مال و دولت خرچ کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور تصور یہ پایا جاتا ہے کہ ایک طرف سے مال آئے اور دوسری طرف سے خرچ ہو جائے۔ نفقہ اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دو راستے، سرنگ کے دو راستے ہوتے ہیں نا، ایک طرف سے داخل ہو اور دوسری طرف سے نکل جاؤ۔ منافق اسی سے ہے کہ آدمی ایک راستے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور اسراف ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے، یعنی اسراف یہ ہے کہ ضرورت ہے اس میں ضرورت سے زیادہ، یعنی لباس اگر ضرورت ہے تو اس میں بے حساب قیمتی لباس پہننا، اور تبذیر یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں وہاں خرچ کرنا، یعنی غلط کاموں پر خرچ کرنا، اور اہلکہ ہے مذموم کاموں میں خرچ کرنا۔ تو اس طرح یہ خرچ کے بھی فرق طریقے الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم غسل نہ کر ڈالو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو۔ اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے سورۃ النحل میں ایک تنبیہ آئی تھی کہ اس سے تم اچھا رزق بھی بناتے ہو انگور اور کھجور سے، اور اس کے علاوہ بھی بناتے ہو، یعنی کا تھا نشاور، جس میں ایک انڈیکیشن تھی کہ دوسرا رزق اچھا نہیں ہے۔ پھر آیا سورۃ البقرہ میں کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی، لیکن اس کے نقصان اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہیں، تو وہ بھی ممانعت، بہت سے مسلمانوں نے ان دونوں کے بعد شراب پینی چھوڑ دی تھی۔ اب یہ دوسرا حکم آیا ہے، یہ 4 ہجری میں آیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ پھر وہ غلط سلط تم نماز پڑھ لو گے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے بندش لگائی گئی۔ تو پھر وہ کیونکہ 5 نمازیں ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہر تھوڑی دیر کے بعد تو نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر وہ شراب پینے کا جو ان کا وقفہ تھا وہ بہت کم سے کم ہوتا گیا، تو یہ بھی روکنے والی بات ہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ المائدہ کی 90 اور 91 آیت میں ان کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، تو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا، بخشش فرمانے والا۔ یہ تیمم کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ 3 صورتوں میں اس کی اجازت ہوتی ہے، ایک تو آپ کے پاس پانی نہیں، دوسرا آپ سفر میں ہو، تیسرا آپ بیمار ہو، یعنی آپ سفر میں بھی نہیں ہو اور آپ کے پاس پانی بھی ہے لیکن آپ بیمار ہو، اور آپ اگر خطرہ ہے کہ اگر آپ نے پانی کو استعمال کیا تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تو اس میں تیمم کی اجازت ہے۔ تیمم ایک ریچول کو قائم رکھنے کے لیے، ایک جو وضو کا جو اہتمام ہے اس سے شناخت رکھنے کے لیے، یعنی مٹی سے تو پاکیزگی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ تمہیں لگے گا کہ تم وضو کر رہے ہو، یعنی یہ عادت بھی بحال رہے اور طہارت کا یہ امپریشن جو تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی برقرار رہے۔ کیونکہ یہ بڑا اعتراض اٹھاتے تھے نا یہودی کہ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں، یہ مٹی پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہم پاک ہو گئے۔ تو یہ اس میں اللہ کی مصلحت ہے، اور اس سہولت سے انسان اگر اس 3 طرح کے واقعات میں اگر اس کو ضرورت ہو تو اس کو استعمال کر لینا چاہیے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔
یہ تورات کو کچھ حصہ کہا گیا، حالانکہ وہ مکمل کتاب تھی، انہوں نے بدل دیا، اس کو تحریف کر دی، تو یہاں مقصد یہی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں بنایا، انہوں نے خود اپنے آپ کو یہودی بنایا، میں نے تو مسلمان بنایا، میرا تو دین شروع سے ہی اسلام ہے۔ ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو الفاظ کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ دیتے ہیں۔ جیسے سمینا و اطعنا تھا نا، سنا ہم نے اور ہم اطاعت کریں گے، تو یہ کہتے تھے سمینا و اسائنا، اور اسائنا اس طرح بولتے تھے کہ آتائنا لگے، تو یہ اس طرح کی حرکتیں تھیں ان کی۔ اور یا اسما غیر مسمعین، یا رائنا، رائنا کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اطعنا اور اسما اور انظرنا تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے اور اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کے پیچھے کر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا، چہرے بگاڑ کے پیچھے کر دیں، لگ لی کیا مشکل ہے۔ تو تم اس کتاب کو مانو اور اس کا ذکر تو تمہیں اپنی تورات میں بھی ملتا ہے، یہ اس کی تصدیق کر رہی ہے کیونکہ اس میں ہے قرآن کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ہر چیز کے بارے میں، حج اور عمرہ کے بارے میں، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بارے میں اور خانہ کعبہ کے بارے میں، تو پھر لیکن تم مانتے نہیں ہو، تو ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے۔ اور سبت والوں کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا تھا جب انہوں نے سبت کی حکم الدلی کی تھی۔ اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے، اللہ بس شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، یعنی بتوں کے آگے، اب یہ بت یہ پتھر کے نہیں صرف ہوتے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر بھروسہ کرنا، اس کو بت بنانا ہے، اس کو اپنا معبود بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 6 بنیادی خصوصیات ہیں، ویسے تو 6 کروڑ ہیں لیکن بنیادی وجود، صفت، علم، قدرت، مشیت اور کلام۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ گھڑا اور یہ بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی یہ نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی چاہتا ہے جس کو عطا کرتا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، کہ پاکیزگی تو اللہ چاہتا ہے تو عطا کرتا ہے۔ اور دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے اور ان کے صریح گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ جبت اور طاغوت کیا ہے؟ جبت کے اصلی معنی بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، فال گیری، جوتش، ٹونے، ٹوٹکے، شگون اور مہارت اور تمام دوسری وہمی اور خیالی باتوں کو جبت کہا جاتا ہے، جبکہ حدیث میں آیا ہے یعنی جانوروں کی آوازوں سے فال لینا، زمین پر جانوروں کے نشانات سے شگون نکالنا اور فال گیری کے دوسرے طریقے سب جبت کے قبیل میں سے ہیں۔ اور انگلش میں اس کے لیے لفظ آتا ہے سپرسٹیشنز، اوہام پرستی، تو یہ وہ سب چیزیں ہیں۔ طاغوت جو ہے وہ طغا سے ہے، یعنی نافرمانی کرنا، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، یعنی کافر بہتر ہیں اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروکار ہیں یہ نہیں ٹھیک ہے، کافر ان سے زیادہ اچھے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر یہ ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے نا جو دیتا جا رہا ہے، اب ہم ساری زندگی میں اتنا کچھ استعمال کرتے ہیں، اتنا کچھ کھاتے ہیں کہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی صورت میں وہ چیزیں ہوں گی، ایک ایک شخص کی ساری زندگی کا جو اس نے استعمال کیا اور کھایا۔
تو وہ دیتا جا رہا ہے، پھر جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو وہ اپنا نصیب لے کے آتے ہیں، تو یہ اس طرح اس کا نظام چل رہا ہے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت اور ملک عظیم بخش دیا۔ یہ حسد کر رہے ہیں نا کہ اب ان کے پاس بیت المقدس ان کا قبلہ، کتاب تورات، حضرت موسیٰ کی تعلیمات، امامت، پیشوائی، چودراہٹ، سب کچھ ان کے اختیار میں تھا، لیکن پھر جب انہوں نے اپنے آپ کو نااہل کر لیا تو پھر یہ ساری چیزیں بنی اسماعیل کی طرف کنورٹ ہو گئیں۔ پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور یہ سب کچھ ادھر جو تھا وہ شفٹ ہو گیا۔ تو اس میں یہ بڑا اب حسد کر رہے ہیں، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا انہیں یقیناً ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت جانتا ہے۔ یعنی ایک جلد جو اوپر والی ہوتی ہے اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب وہ جل جائے تو تکلیف کم ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ ان کا عذاب علیم کا لفظ آیا ہے کہ ہمیشہ ان کے لیے علم رہے گا، تکلیف رہے گی، تو پھر نئی جلد دے دی جاتی ہے اور مسلسل اذیت میں وہ مبتلا رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا، نیک عمل کیے، ہم ان کو باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ سہیل ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ فرمان رسول ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ ایک تیز گھڑ سوار 1 سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکتا۔ یہاں ہے نا چھاؤں، تو اتنی گھنی چھاؤں ہوگی۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی امانت واپس کرنی چاہیے، فیصلے کی نوبت آئے، فیصلے تو گھروں میں روز عدالتیں لگتی ہیں، ہر شخص کٹہرے میں کھڑا ہے، پوری زندگی وہ کٹہرے میں کھڑا رہتا ہے، ہر روز اس کے اوپر باز پرس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ وبالیوم الآخر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولو الامر کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے پہلے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اور اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اگر تنازع ہو تو سب سے پہلے قرآن میں دیکھیں کیا حال اللہ نے بتایا ہے، قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں دیکھیں، حدیث میں نہ ملے تو اجماع اور قیاس ہے۔ اجماع ہوتا ہے کہ اس دور کے تمام علماء اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اب یہ اس کا حل ہونا چاہیے، اور قیاس ہوتا ہے کہ ایک طرح کی بات قرآن میں بتائی گئی ہے تو اس سے دوسری جو ملتی جلتی سچویشن آئے، جیسے قرآن پاک میں شراب کے حرام ہونے کا ذکر ہے، اور باقی جو اتنی بے حساب نشاور چیزیں ہیں تو پھر وہ کیا سب حلال ہیں؟ تو قیاس یہ کیا گیا کہ کلی مسکرن حرام، یہ حدیث ہے کہ ہر نشاور چیز حرام ہے، تو اس کی روٹ کاز کیا ہے کہ نشہ ہے، تو اس کو قیاس کہا گیا۔ تو اس طرح اپنے فیصلے کرو۔ اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ اس رسول کی طرف جو اس کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے اور یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا
تو منافقین یہودی علماء کے پاس جاتے تھے، کعب بن اشرف کے پاس زیادہ جاتے تھے، یہ اور بھی تھے۔ تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراؤ گے۔ تو لیکن یہ ان کے پاس جانے میں اپنی عافیت سمجھتے تھے، لیکن اگر ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہمیں ریلیف ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں، تو آ جاتے تھے۔ لیکن اگر ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ یہاں سے ریلیف نہیں ملے گی، تو پھر وہ ان اپنے جو ان کے تھے وہ یعنی عدالتیں تھیں، پھر ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں، ہماری نیت تو یہ نہ تھی کہ فریقین میں سے ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے، اور انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ایسے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ رسول کہتا ہے میری اطاعت کرو، نبی کہتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانو، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ رسول کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو، لیکن نبی کہے گا کہ اللہ کے احکامات کو مانو۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے تو اللہ سے معافی مانگتے، تو رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اور اے محمد تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو اور اس کو تسلیم کر لیں۔ حضرت عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ زبیر یعنی میرے والد کا ایک انصاری میں حرم میں واقع پانی کی نالی پر جھگڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو آپ نے زبیر سے کہا کہ تم اپنے درختوں کو پانی پلا دو اور اس کے بعد اپنے ہمسائے کے باغ میں چھوڑ دینا۔ یہ سن کر انصاری کہنے لگا کیوں نہیں، آخر زبیر آپ کے پھوپھی زاد ہے نا، یعنی آپ نے ان کی حمایت کی ہے۔ تو یہ سن کر آپ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے زبیر کو کہا اپنے کھیت کو پانی پلاؤ اور جب تک پانی منڈیر تک نہ لگ جائے تم اس کے کھیت میں پانی نہ چھوڑنا۔ اسے بخاری میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جب انصاری نے آپ کو غصہ دلایا تو آپ نے انصاف والا حکم جاری کر دیا۔ پہلے آپ نے اس کے ساتھ رعایت رکھی تھی، لیکن جب اس نے اس طرح کی بات کی تو پھر آپ نے وہ بات کہہ دی جو انصاف کی تھی۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو اور اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتی، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کے آیا ہوں، یعنی جو میری بتائی ہوئی شریعت پر نہیں چلے گا اس سے ہی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کی مال و دولت، اس کی ہر چیز سے زیادہ پیارا اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یہ دیکھیں یہ ہے وہ 69 آیت جو میں نے بتائی تھی آپ کو سورۃ الفاتحہ میں، جس میں کہا گیا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ ہیں وہ لوگ، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو یہ جن پر انعام فرمایا انبیاء، صدیق، شہید اور صالحین، کیسے اچھے ہیں یہ دوست جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ یعنی ان لوگوں کے اوپر اللہ نے انعام کیا، نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ تو صالح سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے خیالات، عقائد اور اپنی نیت اور ارادوں میں اور اپنے اقوال اور افعال میں راہ راست پر قائم ہو،
یعنی یہ عام لوگوں کے لیے کہ جو بھی محنت کرے گا وہ ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی، صدیق اور شہید انسان اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا جو میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں گیا تھا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو، یعنی فتح ہو، مال غنیمت ہو، تو کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ اس وقت پچھتاتا ہے، اور جب جنگ کرنے کا موقع آتا ہے تو جی چراتا ہے جانے سے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، ہیں الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، دنیا کو بیچ دیتے ہیں اور آخرت خرید لیتے ہیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا دیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا حامی اور مددگار بھیج۔ یہ دیکھیں آج کشمیر میں یہی ہے نا، وہ فریادیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے، مسلمانوں کو بیدار کر دے کہ ان کو اس ظلم سے نجات دلا سکیں۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو یہ ایک فریق کا حال یہ ہے کہ وہ ایسے ڈر رہا ہے جیسے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ یہ وہ بات بتائی گئی کہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو ان پہ بہت مظالم ڈھائے جاتے تھے اور انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، ان کو کہا جاتا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ لیکن جب پھر یہاں آ گئے اور ان کو پھر لڑائی کا حکم دیا گیا تو جو کمزور ایمان والے تھے یا جو نئے ایمان لائے تھے یا جو منافق تھے ان کی یہ کیفیت ہے، مومن بندوں کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو وہ تو ہر حال میں رہے گی، چاہے تم مضبوط عمارتوں میں بیٹھ جاؤ، یعنی جنگ میں نہیں جاؤ گے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ موت کا تو ایک دن مقرر ہے۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے، یعنی جب سے آپ آئے ہیں تو ہمارے اوپر مشکلات آ گئی ہیں۔ قحط بھی 2 دفعہ آیا تھا اور اس کے بعد جنگیں شروع ہو گئی۔ کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اے انسان تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، جو مصیبت آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت آتی ہے، یعنی مشکل جو آتی ہے وہ اپنے اعمال کی بنا پہ، اور جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اے رسول ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو تمہیں ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا گیا، یعنی وما علیک الا البلاغ المبین، اے میرے رسول آپ پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں سن رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلافی باتیں پائی جاتی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ 23 سال تک یہ نازل ہوا۔ کون سا ایسا انسان ہے جس کے خیالات اور احساسات
23 साल पहले और 23 साल बाद एक जैसे हों, तो इसका मतलब है ये अल्लाह का कलाम है कि इसमें शुरू से लेके आखिर तक यकसानियत मिलती है, कोई तज़ाद नहीं मिलता, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलती, कोई रिबटिंग नहीं मिलती। तो ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, क्योंकि अल्लाह में तो कोई तब्दीली आनी ही नहीं, वो जैसा अव्वल रोज़ से है आखिर रोज़ तक वो वैसा ही होगा। इंसान में तब्दीली आती है। ये लोग जहाँ कोई इत्मीनान बख्श या खौफनाक खबर सुन पाते हैं उसे फैला देते हैं, हालांकि अगर ये रसूल और अपनी जमात के ज़िम्मेदार अफराद तक पहुँचाते तो ये उनके इल्म में आ जाने से, जो वो ऐसे लोगों के इल्म में आ जाए तो उनके दरमियान इस बात की सलाहियत रखते हैं कि इससे सही नतीजा अखज़ कर सकें। यानी ये होता क्या था कि कभी तो ये ख़बरें उड़ा दी जाती थी कि दुश्मन हमला करने वाला है और बेचैनी फैला दी जाती थी, तो ये उन्होंने जासूस फैलाए होते थे जो ये इस तरह की हरकतें करते थे। और कभी कोई हमला करने वाला होता था तो कहते थे नहीं 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 कोई ख़तरा नहीं, हमले का तो बिल्कुल ही कोई ख़तरा नहीं। तो यहाँ कहा गया कि आपस में ना फैलाया करो, बल्कि जिनका ताल्लुक़ है ना, जो ज़िम्मेदार अफराद हैं, उन तक ये बातें पहुँचाया करो। तुम लोगों पर अल्लाह की मेहरबानी और रहमत ना होती तो तुम्हारी कमज़ोरियाँ ऐसी थीं कि चंद के सिवा सारे शैतान के पीछे लग गए होते। ए नबी, तुम अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपने ज़ात के सिवा और किसी के ज़िम्मेदार नहीं, अलबत्ता अहले ईमान को लड़ने के लिए उकसाओ। बईद नहीं कि अल्लाह काफरों का ज़ोर तोड़ दे। अल्लाह का ज़ोर सबसे ज़बरदस्त और उसकी सज़ा सबसे सख्त है। जो भलाई की सिफारिश करेगा वो उसमें से हिस्सा पाएगा, और जो बुराई की सिफारिश करेगा वो उसमें से हिस्सा पाएगा, और अल्लाह हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है। तो इसमें क्या बताया गया कि हज़रत अबू मूसा से रिवायत है कि आपके पास जब कोई साइल आता तो आप से किसी चीज़ का सवाल करता तो आप सहाबा इकराम से फरमाते कि तुम सिफारिश करो कि मैं इसको दूँ तो तुम्हें अजर मिलेगा। और अल्लाह जो चाहता है उसे अपने नबी की लिसान से जारी करा देता है, उसकी ज़ुबान से जारी करा देता है या फ़ैसला करा देता है। यानी अगर कोई शख्स किसी नेक काम के लिए किसी की सिफारिश कर दे, कोई नहीं मान रहा, उसके बड़े नहीं मान रहे, तो वो सिफारिश करके उनको मनवा ले तो उसको भी हिस्सा मिलेगा। और इसी तरह अगर कोई गुनाह के काम में किसी की सिफारिश करेगा तो उस गुनाह में से उसका हिस्सा होगा। अल्लाह ने हर चीज़ का हिसाब रखा हुआ है। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। और जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको बेहतर तरीके से जवाब दो, कम अज़ कम उसी तरह। अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई रब नहीं। वो तुम सबको उस क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं, और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची और किसकी बात हो सकती है। अब उनमें क्या रिवाज था, ये अस्सलामु अलैकुम जो है ये मुसलमानों का सिंबल है, ये हमारा शईरा है। लेकिन वो क्या करते थे, वह हय्याकल्लाह, हया हयात से कि अल्लाह तुझे ज़िंदगी दे, या वो कहते थे अन इम सबाहा या अन अमल्लाह बिका अना। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने रखी थी। सबसे ज़्यादा वह हय्याकल्लाह कि अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे। तो सलामती की दुआ या अस्सलामु अलैकुम का भी यही मतलब है कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर सलामती करे। फिर ये तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारे दरमियान दो राय पाई जाती हैं, हालांकि जो बुराइयां उन्होंने कमाई हैं उनकी बदौलत अल्लाह उन्हें उल्टा फेर चुका है। अब ये मुनाफिकीन जो कुछ यानी मुसलमान तकसीम हो गए थे, जब मुनाफिकीन के लिए बड़ी सख्त आयात आनी शुरू हुई तो ये मुसलमान तकसीम हो गए थे, और वो कुछ का ख्याल ये था कि ये कलमा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तिलावत करते हैं, तो ये इसके मुस्तहिक नहीं है कि इन्हें जहाँ पाएँ हम कत्ल कर दें या इनको बड़ी सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन जब ये इस तरह की सख्त आयात आईं तो उस वक्त ये सूरत हाल पैदा हुई थी। क्या तुम चाहते हो जिसे अल्लाह ने हदायत नहीं बख्शी तो उसे हदायत तुम बख्श दो, हालांकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से हटा दिया उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते।
وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، البتہ وہ منافق اس سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اسی طرح وہ بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے، اللہ چاہتا تو ان کا تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں تو تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یہ منافقین کی 2-3 قسمیں بتائی گئی تھیں، اور یہ میں نے بتایا نا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو روزے رکھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ان کو کس طرح ہم قتل کر دیں یا اس طرح ان کے ساتھ سے سخت رویہ رکھیں، تو پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ جو سائیڈ پہ رہیں، نیوٹرل رہیں، ان کے اوپر تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، لیکن جو اس طرح کی حرکتیں کریں تو ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا تمہیں پورا حق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، آمین الہی آمین۔ 90 آیت سورۃ النساء کی 90 تک ہم نے کیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین الہی آمین۔